نحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس کے 24ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم کچھ متفرق آیات لیں گے. یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم نے اب تک تقریباً 250 نئے الفاظ سیکھے ہیں، جس میں کم از کم 100 ایسے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 38,000 بار آئے ہیں. کافی بار آئے ہیں الحمدللہ. اور اس سبق میں بھی 31 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو 4,000 بار آئے ہیں. پہلی آیت لیتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح تسبیح اصل میں کرتا ہے، کیونکہ سبح یسبح یہ ایڈوانس فارم ہے. یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کی، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہیں، سما آسمان، سماوات اس کی جمع ہے، آسمانوں میں ہیں، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے. تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. چونکہ اردو میں چیز لیتے ہیں ہم، ہر چیز، تو اس لیے تسبیح کرتی ہے ہر چیز، اس کا ترجمہ کرتی ہے کیا جاتا ہے، ورنہ کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ فرش، یہ ٹیبل، یہ کرسیاں، یہ ہوا، یہ لائٹس، یہ کمپیوٹر، یہ اسکرین، ہر چیز، باہر کے درخت، پرندے چرندے، سیارے ستارے، سورج چاند، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے کہ اللہ نقائص سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے پرفیکٹ کیا ہے، کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز نہیں مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اسی لیے بعض علماء نے کہا یہ تسبیح قال ہے، تسبیح حال ہی نہیں. یعنی اگر وہ اطاعت کر رہی ہے تو بعض نے کہا کہ بھئی یہ تسبیح ہو رہی ہے، دوسروں نے کہا کہ تسبیح قال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تاکیداً کہا اللہ تعالیٰ نے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سماوات والارض قرآن کریم میں سماوات 310 بار، سما اور سماوات، اور ارض 461 بار آیا ہے. ارض ویسے انگلش کا لفظ ارتھ اور عربی کا ارض دونوں بہت قریب ہیں، رائٹ. ارض ویسے اردو میں ارض و سما اردو کا لفظ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری آیت ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قومی، اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اعبدو اعبدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. جب یہ کسی اسم سے پہلے آئے، ناؤن سے پہلے آئے، جیسے الہ ہے، تو اس کا ترجمہ کوئی نکلتا ہے، کوئی، یعنی بعض صورتوں میں جیسے یہاں پر ہے ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا. معبود سے اس کے سوا نہیں ہے، کوئی معبود اس کے سوا. ما لکم من الہ، کوئی معبود نہیں تمہارے لیے، غیرہ اس کے سوا. تیسری آیت ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَجَاهِدُوا اور جہاد کرو، مجاہدہ کرو،
بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے، اپنے مالوں سے، اموال سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے، نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. جاہدو یعنی اپنی پوری کوشش، اپنی پوری اسٹرگل کرو اللہ کے راستے میں، اس دین کے راستے میں جس کی ابتدا اپنی، جیسا کسی عالم دین نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ 3 منزلہ عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک فاؤنڈیشن ہے جو خواہش نفس سے جہاد کرنا ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن وہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر وہ ویک ہو تو دوسری منزلیں نہیں ٹھہر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہ تو کرتے ہی رہنا ہے، یہ ریپیئرنگ اور کنسٹرکشن جاری رہے گا. خواہش نفس سے جہاد، اور اس کے اول تبلیغ ہے، اس تنظیم ہے، پھیلانا ہے کام، تنفیذ ہے وغیرہ. اور اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے مال کا ذکر کیا ہے جہاد کے سلسلے میں اکثر، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا سنسیئر ہے. اور جہاد میں جیسے اس دنیا میں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اکثر ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں، غیر مسلم کثرت سے ہیں، اس میں ہم کو تبلیغ کی بہت ضرورت ہے. یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، دین کا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سب سے بڑا جہاد جو قرآن نے کہا کہ ان سے جہاد کرو. بڑا جہاد کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو، یعنی پیغام کو پھیلاؤ سارے وسائل کے ذریعے سے. تو جاہدو، اور اس کے لیے پیسہ چاہیے. ٹائم از منی، منی از ٹائم. آپ اپنا پیسہ لگائیں، کسی اور کا وقت خرید سکتے ہیں تاکہ اس کے وسائل استعمال کریں، یا اپنا وقت دیں. وَأَنفُسِكُم میں جان سے مراد صرف کٹانا ہی نہیں ہے، وہ تو سچویشن ہمیشہ نہیں آتی، وہ کبھی کبھی آ سکتی ہے، لیکن عام طور پہ جو سچویشن ہے وہ ہے کہ آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کی صلاحیتیں چاہیے، آپ کی صلاحیتیں چاہیے. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. اس میں ہم بروکن پلورل یا ٹوٹی ہوئی جمع کی مزید مثالیں دینا چاہتے ہیں آپ کو. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مسلم کی جمع ہے مسلمون، مسلمین، کافر کی کافرون، کافرین، مشرک کی مشرکون، مشرکین، منافق کی منافقون، منافقین، اور مسلم کی مؤنث مسلمہ، مسلمہ، مسلمات، جمع مسلمات. اسی طرح ہم نے بعض دوسری جمع دیکھیں یہاں پر، سما جیسے آسمان، سما کی جمع ہے سماوات. مال کی جمع ہے اموال. سما کی جمع سماؤن، سمائن نہیں ہے. مال کی جمع مالون، مالین نہیں ہے، اموال ہے. اسی طرح نفس کی جمع نفسون، نفسین نہیں، انفس ہے یا نفوس ہے. عبد کی جمع عباد ہے. الہ کی جمع آلہہ ہے. یہ سب اون اور این کو فالو نہیں کرتی، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے ایک دلچسپ رول ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں سمجھائیں گے آپ کو. ان آیات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. یسبح یعنی پھر سے ترجمہ کیجئے، یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کی، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور جو زمین میں ہے. جب ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے تو ہم کہیں گے تصور کے کانوں سے، تصور کے کانوں سے اس تسبیح کی گونج کو سنیے. سبحان اللہ بحمدہ، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ.